حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد ایمان لائے تھے۔ اس وقت تقریباً 39 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک 39 آدمی ایمان لا چکے تھے اور 40واں نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ اے قبیلہ قریش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو باطل کہہ رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اسے بے شمار انعامات سے نوازے جائیں گے۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ اور سیاہ اونٹنیاں اسے دیے جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا ابو جہل کے اعلان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی غصے والے تھے، بہت ہی طاقتور تھے اور بہت ہی بہادر بھی تھے۔ انہوں نے ننگی تلوار لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑا، اور جب راستے میں جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے عمر فاروق، یہ ننگی تلوار لے کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ میں آج جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، ان کا کام تمام کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص نے کہا کہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے بعد میں، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی ایمان لا چکے ہیں، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ چکے ہیں اور وہ ایمان لا چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا تم اپنی بہن کے گھر کی خبر لو، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سنی تو آگ بگولا ہو گئے، بہت غصے میں آئے اور اپنی بہن کے گھر کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی اپنے بہن کے دروازے پر پہنچے تو کچھ قرآن کی تلاوت کرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور عمر فاروق کے کانوں تک وہ آوازیں پہنچ چکی۔ جب دیکھا کہ یہ گھر کے اندر کچھ پڑھ رہی ہیں تو دروازے میں دستک دی، آواز دیا تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میں عمر فاروق تمہارا بھائی۔ جب یہ بات سنی تو ان کی بہن سہم گئی اور ان کے بہنوئی بھی ڈر گئے، لیکن دیکھا کہ ٹھیک ہے آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا اور اپنے بہنوں کو بے تحاشا مارا، یہاں تک کہ بہن لہو لہان ہو گئی۔ جب اس کے بعد دیکھا کہ میری بہن لہو لہان ہو گئی تو انہیں دیکھ کر ترس آیا، اور ناظرین اس سے پہلے کہ جو آیتیں قرآن کی پڑھی تھی اس کے سننے سے ہی عمر فاروق کے دل میں اسلام کے لیے محبت جاگ چکی تھی، لیکن غصے میں تھے اسی لیے اپنی بہن کو مارا۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو میری بہن ہے اور انہیں ترس آیا تو پھر کہنے لگا کہ تم یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ میرے آنے سے پہلے کیا گنگنا رہی تھی؟ تو عمر فاروق کی بہن نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہی تھی، تقریباً وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جو 7 آیت وہ تلاوت کی تھیں۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ اے بہن مجھے دوبارہ سنا، وہ کون سی قرآن کی آیت ہے، مجھے سننا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے فرمایا کہ میرے بھائی اس سے پہلے آپ نہا دھو لیں، پاک ہو جائیں، کیونکہ ابھی آپ کافر ہیں۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد قرآن کی آیتیں سنی، جیسے جیسے قرآن کی آیتیں سنتے جاتے ان کی دل کی دنیا بدلتی جاتی اور انہیں ایمان لانے کی چاہت بڑھ گئی۔ پھر وہاں سے جب نکل گئے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں جیسے ہی دستک دیتے ہیں تو اندر صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق ننگی تلوار لے کر آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں ڈرو نہیں، عمر فاروق آیا ہے تو آنے دو، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ آنے دیجئے، اگر عمر فاروق کا نیت اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر فاروق کیا اب بھی تمہارا وقت نہیں آیا ایمان لانے کا؟ کیا تمہیں ابھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرف با اسلام ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کا دین جب سچا ہے، ہمارا معبود جب سچا ہے اور ہمارا اسلام حق پر ہے تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ جبکہ کافروں کا دین صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ اعلانیہ اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ بھی عبادت کریں گے کھلے میں جا کر۔
چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر جا کر اعلان فرمایا اور اپنے اسلام کو بول بالا بتایا اور فرمایا کہ میں عمر ایمان لا چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور اپنے معبود برحق کو ایک جان کر اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تم میں سے اگر کوئی شخص بھی اگر کہا اور مجھ سے اگر لڑنا چاہا تو میرے سامنے آئے، میں اسے بتا دوں گا، اس کی گردن مار دوں گا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے وہ صحابی جو سب سے پہلے کھلے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نمازیں پڑھی اور اپنے نبی کے ساتھ عبادت کی۔ لہذا اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کے لیے دعا فرمائی تھی، ایک ابو جہل اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ پاک، ہمارے اسلام میں ہمارے دین کی دعوت کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ایمان والا بنا دے، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما دے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، کیونکہ عمر فاروق اور ابو جہل ملک عرب میں مکہ شہر میں بے حد دبدبہ اور خوب طاقت رکھتے تھے۔ لہذا حضور نے دعا فرمائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے حوالے سے دعا قبول فرما لی اور ابو جہل کے لیے دعا قبول نہیں فرمائی اور ابو جہل جہنم میں چلا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد بہت زیادہ دین کی خدمت کی اور جنت نصیب ہوئے۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح سے عمر فاروق ایمان لائے اور اس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ محنت و مشقت کیے اور بہت ساری قربانیاں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پیش آئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔